حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سامعین محترم، ان 10 راتوں کے بارے میں اور عید الاضحیٰ کے دن یعنی یوم النحر کے دن 10ویں ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کا 7 دنوں کا اور 10ویں ذی الحج کا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا ہے۔ تو اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں کے دنوں کی کوئی اہمیت ہے شریعت میں، اور 10 ذی الحج کا بھی کوئی اہمیت ہے، کوئی معنی رکھتا ہے۔ مفسرین کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے قائل ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحج کے 10 راتیں ہیں، اور 10 دن بھی ہے، اور یہ اس بنا پر کہ احادیث میں صحابہ کرام سے ان 10 دنوں کی فضائل نقل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نیک عمل کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو یہ ذی الحج کے 10 دن یہ بہترین موقع ہے نیک عمل کرنے کا، اور وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کا روزہ وہ سال کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور رات کی عبادت یعنی قیام اللیل وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اور ان 10 راتوں میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے حاجات اور بخشش کے لیے دعائیں مانگنا، تو یہ بہت بہترین موقع ہے عمل کرنے کا۔ اور ایک روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کوئی عمل اللہ کو جتنا پسند ہوتا ہے تو اس کے سوا باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ۔ یعنی کوئی نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، غریب محتاج کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کرایہ دار کا کرایہ معاف کرتا ہے، کسی ضعیف بندے کا مدد کرتا ہے، تو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو جتنا پسند کرتے ہیں اتنا باقی دنوں میں نہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو تو سب سے بہتر عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد سے بھی، البتہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجاہد اپنا مال لے کر یعنی کسی سے چندہ لیے بغیر اپنا مال لے کر جہاد کے لیے نکل جائے اور پھر نہ خود واپس آئے نہ اس کے مال سے کچھ حصہ واپس آئے، سب لگ جائے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، تو اس کا معاملہ تو الگ ہے۔ اس بندے تک یا اس کے عمل تک تو کسی کی رسائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی عام اعمال کے نسبت ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور نمبر 2 والفجر، فجر کی قسم ہے۔ ہر روز کا فجر یہ بھی گواہ ہے، مہینے کا فجر یہ بھی گواہ ہے، ہر ہفتے کا ابتدائی فجر یہ بھی گواہ ہے، ہر سال کا ابتدائی فجر یہ بھی گواہ ہے انسان کی تباہی پر۔ لیکن خاص فجر جو یوم النحر کا ہے یعنی 10 ذی الحجہ کا، آج 4 ہے تو 5-6 دن بعد جو 10 ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے، تو اس دن کا فجر وہ فجر ہی ہے
یعنی اس کے ساتھ کوئی رات ٹچ نہیں ہے. پورے اسلامی سال میں یہ ایک دن ہے کہ بس دن ہی ہے، اس کے ساتھ رات نہیں ہے. اور اس سے پہلی والی رات وہ 9 ذی الحج کے ساتھ ہے. گویا کہ 9 ذی الحج کے ساتھ 2 راتیں ٹچ ہے، ایک اس کے اپنی رات ہے اور ایک 10 ذی الحج والی. اس لیے اگر کوئی عرفہ دن کو نہ جا سکا میدان عرفات تو 9 ذی الحج کے بعد والی رات چلا جائے تو پھر بھی اس کا حج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دن ایک فجر شریعت میں ایسا ہے کہ بس یہ فجر ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اندھیرا نہیں ہے، تو یہ فجر گواہ ہے. اللہ اکبر. تو 10 ذی الحج کا فجر اور یہ 10 راتیں 10 دن یہ گواہ ہے کہ یقیناً بہترین اوقات انسان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ان حل فی ذالک قسم لذی حجر. پھر ساتھ ہر نماز کا وقت ہے، جفت نماز ہے، طاق نماز ہے، ہر رات کا جانا وہ بھی گواہ ہے کہ انسان کتنے خطرے میں ہے. آج صبح اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو صبح گواہ ہے کہ تم تباہ ہو. اگر کل صبح نہیں پڑھی، ایسے مہینے سے نماز پڑھے بغیر ہمارے صبح گزر رہے ہیں، تو یہ صبح گواہ ہے کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. اسی طرح ہر نماز کا وقت اس نماز کے وقت کی قسم ہے کہ یقیناً انسان بہت قیمتی سرمایے کو ضائع کرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں. جیسے بچہ کے ہاتھ میں لاکھوں کا کروڑوں کا سونا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں. پھر ان 10 دنوں میں اور خاص کر آخری دن میں خاص اعمال ہے. جیسے حج ان دنوں میں ہے، 8 سے شروع ہوتا ہے. اور حجاج کی مناسبت سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کئی اور احادیث کے کتب میں درج ہے. وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، جس کو ذی الحج کا چاند نظر آئے اور قربانی کا ارادہ ہے اسے، تو فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اس کو نہ بال کاٹنے چاہیے اور نہ ناخن. یعنی حجاج کی مناسبت ہے، اس سے کوئی ایسے نہیں کہ احرام میں داخل ہو گیا اور جیسے محرمین ہے تو یہ حکم اس کا ہے، ایسی بات نہیں. البتہ مناسبت ہے حجاج. تو یہ ان دنوں کی خصوصیت ہے. اور پھر خاص کر 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے وسعت والوں پر، جن کی وسعت ہے، گنجائش ہے، مال ہے جن کے پاس، تو ان پر قربانی بھی واجب ہے. جن کے طاقت ہے، صاحب نصاب ہے اور ضرورت سے زائد اس کے پاس پیسہ پڑا ہے تو قربانی اس پر لازم ہے. شریعت میں 3 ذبائح ایسے ہیں، یعنی 3 مقامات پر جانور کاٹنا عبادت کہلاتا ہے. ایک تو ہدیے کا جانور ہے، کوئی اپنا جانور حرم بھیجے اور تاکہ وہاں ذبح ہو اور حرم کے فقراء پر خرچ ہو، تو اس کو عبادت کہا گیا ہے، ہدی بالغ الکعبہ. نمبر 2 عقیقہ، یعنی بچے کے پیدائش پر 2 بکریاں کاٹے یا 2 بکرے اور بچی کے پیدائش پر 1، تو یہ ذبح بھی عبادت کہلاتا ہے. اس میں ذبح ہی کرنا ہے، اس کے بدلے آپ پیسہ نہیں دے سکتے ہو، یا ویسے صدقہ وہ اس کا بدل نہیں بنے گا. اور نمبر 3 یہ قربانی ہے عید کے دن، یہ قربانی ہی عبادت ہے. اس کے بدلے کوئی قربانی اگر 50,000 کا ہے اور اس کے بدلے کوئی 50 لاکھ صدقہ کرے تو قربانی کا بدل نہیں بنے گا. قربانی عبادت ہے، حکم الہی ہے، اور 50 لاکھ تو نفل ثواب ہے، اس پر ثواب ملے گا لیکن درجہ قربانی کا نہیں پائے گا. تو یہ خاص عمل اس دن کے ساتھ خاص ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. احادیث سے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 شرائط قربانی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی صحیح نہیں. ایک شرط تو جانور کا بے عیب ہونا. جو جانور آپ اللہ کے نام کاٹو گے، نہ اس کے پاؤں میں کوئی عیب ہو، لنگڑا جانور نہ ہو، نہ اس کے آنکھ میں کوئی عیب ہو، نہ اس کے کان میں، نہ اس کے بدن کے کسی اور حصہ پر کوئی ظاہر عیب، اور نہ اتنا کمزور اور دبلا جانور کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتا
اور مذبح خانے بھی نہیں جا سکتا، جیسے اکثر اجتماعی قربانی والے اسی طرح کرتے ہیں، ان کو تو پیسے جمع کرنا ہے، اور ان کے جانور دیکھو تو اکثر بہت زیادہ حد سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس بارے میں تفصیلی روایت ہے۔ تو ایک روایت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص حکم دیا تاکید کے ساتھ، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ کا بہت خوب سے جائزہ لیں، بہت گہری نظر سے جانور کے کان اور آنکھ کو دیکھ کے تب جانور خریدیں۔ اور پھر ہمیں منع فرمایا کہ مقابلہ جانور سے، یعنی جس کا کان کا اگلا حصہ کٹ گیا ہو، یا مدابرہ ہے پچھلا حصہ کٹ گیا، یا کسی نے چوڑائی پر اس کو کاٹا، یا درمیان میں کان کے درمیان میں کوئی سوراخ ہے، اور یہ عادت ہے چرواہ لوگوں کے، کسی کے پاس 500 بکریاں ہے تو پہچان میں نہیں آئے گا میری بکری کون سی ہے، تو وہ جان بوجھ کے کان میں سوراخ کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی بکری ہے۔ کبھی کان کا کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں تو پہچان کے لیے، جیسے عام کسی کا سامان ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو اپنا لیبل لگا لیتے ہیں۔ تو عرب لوگ جو چرواہ لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح جانوروں کے کان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے، پہچان کی نشانی لگا لیتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خوب جائزہ لو، کان کا کٹ گیا ہو درمیان سے یا سوراخ ہو اس میں تو ایسے جانور کی قربانی سے منع ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ جانور بے عیب ہو، اور دوسرا سب سے اہم شرط وہ اخلاص ہے، ریا اور دکھلاوا نہ ہو۔ اگر کوئی 100 جانور قربان کرے لیکن دل میں اخلاص نہ ہو تو وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، وہ وبال ہے۔ اللہ کے فیصلے وہ دل کے ساتھ ہے، اللہ کا معاملہ وہ دل کے ساتھ ہے۔ زبان سے آپ بندوں کو ورغلا سکتے ہو، زبان سے میں بہترین تقریر کروں تو آپ کہو گے کہ واہ واہ، میں کوئی ناشنا واقعہ بیان کروں، اپنا بڑائی بیان کروں تو آپ کہو گے کہ بڑا آدمی ہے، لیکن زبان سے کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے۔ اللہ کا معاملہ وہ دل کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاں فیصلے دل پر ہوں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، عمارہ ابن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عطا ابن یسار نے کہا، اور یہ اللہ کے شان ہے، عمارہ ابن عبداللہ بہترین راوی ہے احادیث کا، اعلیٰ درجے کا راوی ہے، لیکن اس کا باپ عبداللہ وہ ایسا پراسرار شخصیت اور ایسا نایاب شخصیت ہے کہ آپ علیہ السلام بھی اس کے بارے میں کشمکش میں تھے کہ یہ کہیں وہ دجال تو نہیں جس کے آنے کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن سعید، ابن سیاد بھی ہے، سعید بھی، بلکہ آپ علیہ السلام احادیث میں ہے کئی مرتبہ ان کے محلے میں گئے، بنو مغالہ کے محلے میں، یہ یہودی تھا شروع میں، تاکہ معلوم کرے کہ اس میں وہ برائیاں تو نہیں جو دجال میں ہے، تو زیادہ تر برائیاں اس میں تھے۔ جیسے دجال کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کے ہاں 30 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوگا، 30 سال بعد بچہ پیدا ہوگا، اور کھانا ہوگا بے فائدے قسم کا بچہ ہوگا، ماں باپ کا خدمت نہیں کرے گا۔ تو ابن سیاد کے والدہ سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے ہاں 30 سال تک کوئی بچہ نہ تھا، پیدا ہو گیا تو ایک آنکھ سے معذور تھا اور ہمارا خدمت بھی نہیں کرتا، برے قسم کا بچہ ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام بھی اس بارے میں حیران تھے، بعد کے علماء بھی، تو کوئی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ وہی دجال ہے جو بعد میں آئے گا اور یا اس جیسا اور کوئی شخص تھا۔ صحیح ہے وہ آخر میں مسلمان ہو گیا۔ پھر تو کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ میں مکہ جا رہا تھا تو راستے پر یہ عبداللہ ابن سیاد بھی میرے ساتھ تھے، مجھے کہنے لگا ان لوگوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، یہ مجھے دجال کہتا ہے، تو میں دجال ہو گیا، دجال تو کافر ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، دجال مدینہ نہیں جا سکے گا، نہ مکہ نہ حرمین میں اس کا داخلہ منع ہے، میں تو مدینہ سے جا رہا ہوں مکے کی طرف، تو میں کیسے دجال ہوں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں واقعی حیران ہوا کہ آپ تو دجال نہیں، آپ کو ویسے لوگ دجال کہتے ہیں، لیکن پھر اس نے کہا اتنی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے دجال کہاں پر ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا مقام بھی جانتا ہوں، اور تو میں نے کہا اگر آپ بالفرض دجال بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جیسے طاقت دے
تو کہا اگر اس جیسے شعبے مجھے ملے اور سحر اور جادو تو پھر بھلے دجال کی برائی بھی مجھے قبول ہے. تو مجھے پھر شک پڑ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، باپ جتنا بھی برا ہو تو برا نہیں تھا، مسلمان ہو گیا، اور صحیح یہ ہے کہ دجال نہیں تھا. لیکن باپ جیسے بھی ہو، بیٹا احادیث کا بہت بڑا راوی ہے. تو اس کا بیٹا عمارہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاذ عطا ابن یسار نے کہا، اور اس نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے تک میزبان رہے. بڑا کمال ہے ابو ایوب انصاری، کنیا ہے اس کا ابو ایوب انصاری، خالد بن زید نام ہے، اور دین کے لیے اتنا محنت کرنے والا. بالکل مسجد نبوی کے سامنے اس کا گھر، لیکن سب کچھ چھوڑ کے اور قسطنطنیہ میں شہید ہو گئے. تو ان کا مزار اب بھی وہاں پر ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ قربانی کی کچھ حقیقت بتا دیجئے. کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب آپ قربانیوں کی حقیقت بتا دیجئے آپ علیہ السلام کے دور میں. تو وہ فرمانے لگے اس دور میں تو گھر میں کوئی بندہ قربانی کرنے والا ہوتا، ایک بندہ پورے گھرانے کے طرف سے ایک دمبا کاٹتا، یعنی غربت کی وجہ سے. احناف کے یہاں معنی یہ ہے، ایک بندہ پورے گھرانے کے طرف سے ایک دمبا کاٹتا تو فیاکلون ویطعمون، وہ خود بھی کاٹے، اللہ اس میں برکت ڈالتا، اور محلے والوں کو بھی کھلا دیتے. اور اس کے بعد تو معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں نے مباحات، فخر، ریا دکھلاوا شروع کی. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک گھر میں درجنوں قربانیاں ہیں اور پھر بھی بے خیری اور بے برکتی ہے. تو اخلاص ضروری ہے. اخلاص کے بغیر ان دنوں کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ، بلکہ دنوں کا کیا، مسلمان کا کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر.